السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان، میں ہوں محمد ظفیر۔ آج ہم بات کریں گے کراچی کے مسائل کے حوالے سے اور پیش کریں گے کراچی کا مقدمہ۔ کراچی کے سٹیک ہولڈرز کیوں خاموش ہیں؟ کراچی میں ڈیولپمنٹ نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی، اور یہاں اگر ہم سول سوسائٹی کی بات کریں، بزنس کمیونٹی کی بات کریں یا پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کی بات کریں، تمام لوگ خاموش ہیں اور کراچی کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں۔ سندھ حکومت کی اگر ہم بات کریں، وفاق کی بات کریں، تو دونوں کی ترجیحات میں کراچی شامل نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 13 سال سے مسلسل صوبے میں حکومت کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے حوالے سے خاموش نظر آتی ہے؟ وفاقی حکومت کی اگر ہم بات کریں، وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان جب کراچی آتے تھے تو کہتے تھے کہ کراچی چلتا ہے تو ملک چلتا ہے، لیکن اب چونکہ کراچی تو نہیں چل رہا، ہم وزیر اعظم پاکستان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ملک بھی چل رہا ہے، اور کراچی کو ترجیحی بنیادوں پر کب وہ ڈیولپ کریں گے؟ گزشتہ بارشوں میں جب ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم بھی کراچی آئے، آرمی چیف سب کراچی آئے، اور کہا یہ گیا کہ یہ شہر 3 سال میں ہمیں ڈیولپ چاہیے، اس کے لیے بڑے بڑے اعلانات ہوئے، لیکن اگر ہم پریکٹیکل دیکھیں تو گراؤنڈ پہ ہمیں اس پہ عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہاں کراچی میں ڈیولپمنٹ کب ہوگی؟ کراچی کے حالات کب بدلیں گے؟ یہ وہ شہر ہے جو پورے صوبے کو 95% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اور وفاق کو 60% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ 7واں بڑا شہر لگ یہ رہا ہے کہ یہ کوئی کچے گھؤں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں کراچی بہتر نہیں ہو رہا؟ کیوں کراچی ترقی نہیں کر رہا؟ آج کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم کراچی کے ماس ٹرانزٹ کی بات کرتے، ہم کراچی میں بہترین میٹرو کی بات کرتے، ہم کراچی کے بہترین انفراسٹرکچر کی بات کرتے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس بات کرنے کے لیے کراچی کے بنیادی مسائل ہیں۔ یہ شہر جو ساحل کنارے ہے لیکن شہری پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس شہر کی قسمت کو چھینا؟ کون لوگ ہیں جو اس شہر میں مافیا بن کے ابھرے اور اس شہر کی قسمت کو خراب کیا؟ یہ شہر جو پورے ملک کو چلا رہا ہے، یہ شہر جو پورے پاکستان کے غریب عوام کی داد رسی کر رہا ہے اور ان کا چولہا جلا رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ جو تجاوزات ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان تجاوزات کی وجہ سے بھی عام شہری متاثر ہو رہا ہے۔ وہ مافیاز جو ان کے پیچھے تھے وہ آج بھی اپنا بینک بیلنس بنا رہے ہیں اور ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ 2 نہیں 1 پاکستان کا نعرہ لگانے والے آج ہمیں نظر نہیں آ رہے اور وہ نظام ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ارسلان خان، سینئر تجزیہ کار ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ ارسلان خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ فہمیدہ یوسفی، سینئر صحافی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یمنا خان ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، آپ بزنس مین بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیلا پروین صاحبہ سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، کراچی کی سیاست کو، کراچی کے حالات کو بہت اچھے سے سمجھتی ہیں۔ لیلا آپ کو بھی شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سیدہ تحسین آپتی صاحبہ نے۔ بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ لیلا پروین صاحبہ، گفتگو کا آغاز ہم آپ سے کریں گے چونکہ آپ سٹیک ہولڈر ہیں کراچی کے، آپ کو 14 MNAs، 26 MPAs اور وفاقی وزراء، صدر اور پھر وزیر اعظم کراچی نے دیے، لیکن کراچی کو آپ نے کیا دیا؟ کچھ بتانا پسند کریں گی ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفیر، میں سمجھتی ہوں کہ نہ صرف پاکستان کی عوام پر بلکہ کراچی کی عوام پر بھی اللہ کی ایک کرم نوازی ہے کہ PTI کی حکومت آئی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان جس طرف جا رہا تھا اور جس طرح ہمارے جو ادارے ہیں وہ دیوالیہ ہو رہے تھے اور جس طرح ان کی خرید و فروخت ہو رہی تھی اور جس طرح کرپشن چل رہی تھی، وہ بالآخر رکی یہاں آ کر۔ اور الحمدللہ یہ وزیر اعظم عمران خان ہی ہے جنہوں نے پاکستان کی سمت کو درست کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں یہ بات فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ بہت سارے
جو اس طرح کے جو معاملات تھے جس میں ہمارے بچوں کا مستقبل بہت تاریک ہونے جا رہا تھا وہ رک گئے ہیں. اور ہم نے جو اب یہ جو 3 سال گزرے ہیں 3 سالوں میں جس طرح حکمت عملی خان صاحب نے بنائی ہے اور جس طرح کے پیرنٹس کو لے کے آئے ہیں, چاہے وہ بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ہوں, چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ غریبوں کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ عوام کی کسی بھی فلاح و بہبود کے حوالے سے جو منصوبے پی ٹی آئی نے دیے ہیں وہ ماضی میں کبھی بھی نہیں دیے گئے. اگر وہ دیے بھی گئے تو کرپشن کی نظر ہو گئے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں آپ کو کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ چل رہا تھا, لیکن آپ لوگ سب اس بات کی گواہ ہیں کہ اس میں کتنی کرپشن تھی. اور ایون کہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس جو منصوبے سے غریب تو شاید کم ہی مستفید ہو رہا تھا, لیکن جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ چیز بھی غریبوں تک جانے سے روک رہے تھے اور خود اپنے جیبوں میں وہ پیسہ بھر رہے تھے جو عوام کے لیے دیا گیا تھا. اور میں یہ بھی دیکھا, ہم نے اور آپ نے یہ دیکھا کہ 22 گریڈ کے آفیسرز جو ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے اور ان کی بیویاں بیگمات بھی اس میں شامل تھیں, ایون کہ ان کے اپنے جو گھریلو ملازمین تھے وہ بھی اس میں تھے. لیکن جو بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ آج اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب احساس پروگرام کے ذریعے عوام کو, غریب لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس میں اور جو پہلے ماضی میں جو پروگرام تھا اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, اور وہ فرق کرپشن کا ہے. دیکھیں ہمارے کراچی پروگرام یا ان چیزوں سے نہیں, کراچی کے لیے ہمیں میگا پروجیکٹس آئی ہیں اور وہ میگا پروجیکٹس نہ تو سندھ حکومت کے پاس ہیں نہ فیڈرل حکومت کے پاس ہیں. لگا آپ کی طرف بھی آؤں گا. کس طرح دیکھتے ہیں جب ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں اس کراچی کی اور کراچی کی ڈیولپمنٹ کی, آپ کو لگتا ہے چونکہ آپ کراچی کو سمجھتے ہیں, کراچی کے بزنس کو سمجھتے ہیں, کراچی کی نیچر کو سمجھتے ہیں, تو کیا واقعی میں کراچی آپ کو ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کراچی کی زبوں حالی کا ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو صفی بات یہ کر لیتے ہیں کہ شہر کے اسٹیک ہولڈر جو ہیں, ہماری پی ٹی آئی کی دوست بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کبھی بھی کسی بھی ملک میں یا شہر میں ہم گھر کی بات کر لیتے ہیں. میں اگر گھر پہ خرچوں پہ کنٹرول کروں گا نا تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے جو ہے کچھ آمدنی کی بات کری ہے. صحیح. آپ جب سے آئے کرپشن کا ایک جھنڈا ہے آپ کے پاس ہے, اس کے بعد ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. صحیح. صرف کرپشن کرپشن کرپشن. بھائی ریونیو کیا جنریٹ کر رہے ہو؟ اب انڈسٹریاں بناؤ گے, جو بنی ہوئی ان کو بچاؤ. صحیح. اچھا پھر آپ کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی 13 سال سے صوبے میں, تو انہوں نے کتنی بچائی؟ سر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے, میں آپ کو کوئی 3-4 پروجیکٹس میں بتا دیتا ہوں آپ کو. بے نظیر اسپورٹس پروگرام بنایا انہوں نے, سندھ بینک لانچ کیا تھا. اس طرح کا ایک بھی پروجیکٹ جو ہے نا پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آیا. یہ صرف اس کی جو میاں صاحب نے, جو بلاول صاحب نے جو پروجیکٹ لانچ کیے تھے, یہ اس کا صرف افتتاح کرتے پھرتے ہیں بس. اچھا, تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ شہر میں جو کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کرا اتنی آپ پی ٹی آئی نے کو اتنا کراچی والوں نے اتنی عزت دے دی, آپ کو کیا لگ رہا ہے اب یہ کہ کراچی آئیں گے ان کو 2 رات تو خان صاحب سوئی نہیں ہے کراچی, ٹھیک, کیونکہ ان کو کیا ملے گا؟ بالکل صحیح. بہت سر ایک انڈسٹری کی بات نہیں ہے, الیکٹرانکس انڈسٹری تباہ ہوئی ہوئی ہے, ریسٹورینٹ ایسوسیشن تباہ ہوئی ہوئی ہے, آپ کا جو ہے میرج ہال ایسوسیشن تباہ ہوئی ہوئی ہے. اسد عمر صاحب سے ملنے کے لیے ہمارا وقت گیا, 1 ہفتے تک خوار ہوتا رہا, انہوں نے کوئی ٹائم نہیں دیا. ٹھیک ہے, بالکل یہ وہ چیزیں ہیں. اور ناصر کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کی اگر ہم بات کریں تو متاثرین بالکل ہیں, لیکن اس وقت کراچی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, فیڈرل حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی, اور دونوں کو آن بورڈ ہونا پڑے گا, جو کہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. فہمیدہ آپ لکھتی بھی ہیں, آپ کراچی کو سمجھتی بھی ہیں, کراچی کے نوجوانوں کے لیے بھی کام کرتی ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, صحافی بھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, چونکہ جو کراچی ہم نے دیکھا, جو جس کے بارے میں ہم نے پڑھا یا سنا, وہ ہمیں آج نظر نہیں آ رہا, آپ کی کیا جذبات ہیں کراچی کو لے کر؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جذباتی تقاریر جو ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں اور بہت ہوتی ہیں اور پسند کرتے ہیں لوگ, اور اسی بات پہ شاید جو ہے وہ ووٹ بھی ملتے ہیں. لیکن جو ہے اب شاید 3 سال ہو گئے ہیں اور اب صرف 2 سال ہی بچے ہیں. اور جہاں تک رہ گیا کراچی کا معاملہ, تو کراچی کے معاملے کو, کیونکہ ظاہر ہے میں جرنلسٹ ہوں اور کراچی سے ریلیٹڈ چیزوں کو میں بہت براڈر سینس میں دیکھتی ہوں. تو سب سے پہلے تو پرابلم یہ ہے کہ جو سینسس ہونے جا رہا ہے کراچی کے بارے میں, اور جو مطلب مردم شماری ہے, آپ کے پاس جو ہے جب ایک پلاننگ ہی نہیں ہے, آپ ایک سٹی کو یہ ماننے کے لیے رضامند
भरोसामंद ही नहीं है कि उसकी आबादी जो है वो 1.5 करोड़ नहीं है, जो कि आपकी लास्ट सेंसस में आपको 1.5 करोड़ कही गई थी, और कम से कम भी कराची की जो है वो अप्रोक्स आबादी जो होगी वो 3 करोड़ होगी। तो उस हिसाब से आपकी प्लानिंग या मैनेजमेंट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कराची ने 30-40 साल जो है वो सियासी और जो है इंतजामी जो है वो देखी है। किसी सूरत ये नहीं कहा जा सकता कि सियासी और इंतजामी जो है वो सूरत हाल कराची की बेहतर थी। बहरहाल खैर वो वाकयात और सब कुछ होने के बावजूद जब हम यहाँ पहुंचे हैं, तो अब जो है वो पिछले जो बजट है उसमें कराची के लिए मास ट्रांजिट जो है वो अनाउंस किया गया है। 739 अरब रुपए का मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ है। और प्रॉब्लम जो यहाँ पर आ रहा है वो वही जो ज़फीर आप बात कह रहे थे कि जो है वो दोनों को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये है कि वहाँ से जो है सिर्फ और सिर्फ चार्जेस लगाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एतमाद का फुकदान है यहाँ से लगाए जाते हैं। और प्रॉब्लम सारा एक और भी बहुत बड़ा है, और आपको भी पता है कि जो पैसे जो वफाक रोक के बैठा हुआ है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और उसके अलावा कराची के जो मसले हैं, पीने का पानी नहीं है, आबादी का मसला है, यहाँ पर आपका जो है वो गैस नहीं है, यहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट नहीं है, सड़कें नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये बातें करना और ये सारी चीज़ें करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जो यहाँ पर PTI के जो नुमाइंदगान हैं, अगर उनके हलकों में भी जाके अगर आप बात करें तो वो आपको खुद बता देंगे कि क्या सिचुएशन है। और सिचुएशन बदलने की ज़रूरत है, ऐलानात ज़रूर होते हैं लेकिन अमल दरामद उन पर नहीं होता। यमुना, आप किस तरह देखती हैं, क्योंकि सोशली आप बहुत एक्टिव हैं, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, आप इवेंट्स में जाती भी हैं, फिर कराची की जो सिविल सोसाइटी है वो क्या सोच रही है, ख़वातीन क्या सोच रही हैं कि कैसे ये शहर बदल सकता है, और वो अपना इनपुट क्या देना चाह रही हैं इस शहर के लिए? देखिए ज़फीर, ये जो कराची है ये तो बदल नहीं सकता मेरे हिसाब से, इसलिए कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, PTI जो कह रही है कि इन्होंने पहले बोला कि बहुत सारे इदारे जो हैं दिवाला हो चुके हैं या होने जा रहे थे उनको बचाया है, तो मैं इनको यहाँ करेक्शन इनकी करूँगी कि दिवाला तो वो हो चुके हैं ऑलरेडी, लाइक स्टील मिल आपके सामने कि उसका क्या बुरा हशर कर दिया इन लोगों ने, और उसको प्राइवेटाइज भी कर दिया गया है। और अब तो खैर अब स्टील मिल में खैर बचा ही कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर अगर हम अपना रोल प्ले करें तो अब हमारे पास भी खैर कुछ नहीं बचा। और लेकिन आपको क्या लगता है, जब हम कराची की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं, इसका जिम्मेदार आपको क्या लगता है? क्योंकि सबसे ज्यादा हुकूमत यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, और MQM चूंकि शहर को ऑन किया MQM ने पिछले 35 सालों में। आपको क्या लगता है कि कहाँ गलती कहाँ हुई, इश्यूज कहाँ से क्रिएट हुए, और क्यों ये शहर डेवलप नहीं हुआ? देखिए दोनों तरफ से इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हुए, फंड्स नहीं मिल सके कराची को किसी भी तरीके से। अगर MQM आई तो उनका भी यही था कि वो अपनी जितना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो पूरी नहीं कर पाई किसी भी सूरत। उसके बाद ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने काम किया, रोड्स भी बनाई। कराची के इश्यूज को अगर हम देखें, तमाम स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करें, कराची डेवलप होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। इश्यूज कहाँ आ रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, क्या वजह है कि कराची बेहतर नहीं हो रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तस्वीर बहुत सारी वजूहात हैं, आप भी जानते हैं, और अभी आपने भी बात की कि कराची में पिछले 30-35 साल से कौन सी पार्टी है जिसने कराची को होल्ड किया, जिसकी हुकूमत रही, और कराची का कहाँ से कराची को आज पहुँचा दिया। कि 30 साल में अगर सिंध गवर्नमेंट सिंध को रूल करती है तो कराची का, अगर आपने किसी पर्टिकुलरली सिंध के शहर कराची की बात की, तो उसका मैंडेट किसके पास रहा, किसकी लोकल गवर्नमेंट में हमेशा जो है वो रिप्रेजेंटेशन रही है, या किसके MLA MPs कराची से इलेक्ट होके आते रहे, तो उनमें कितनी उनकी दिल की कराची के लिए काम करने की। आप जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं, हमने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, जब से हमने हमारे साथ वफाक भी अभी आपने देखा होगा पिछले 2.5 साल से PTI की हुकूमत में जिस तरह हमारे फंड्स होते जा रहे हैं, चाहे वो NSC की मर्जी हो, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो बाउंड है इस चीज से कि वो हमें वो फंड्स दें, वो और वो कोई एहसान नहीं करते हमसे, वो हम भी कराची और पूरा केस जो है वो पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी में 73% रेवेन्यू
जनरेट करके देता है, तो हम अपना राइट, अपना हक ही मांग रहे होते हैं जो हमारे यहाँ से जाता है उनको। लेकिन जब आप कराची के जो मसाइल है उनको हल करने के लिए आप हमें हमारा हक ही नहीं देंगे, तो सिंध गवर्नमेंट या कोई सी भी गवर्नमेंट आएगी वो तमाम मसाइल किस तरह हल कर सकेगी। लेकिन अगेन हमने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, अगर आप देखें पिछले सालों में कराची में अगर कोई काम हुआ है तो सिंध गवर्नमेंट ने ही करवाया है। अगर डिफरेंट है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप डेवलपमेंट देखें, आप एजुकेशन में देखें, आप हेल्थ सेक्टर में देखें, तो तमाम सेक्टर्स को सिंध गवर्नमेंट ने ही फोकस किया है। क्योंकि कोई भी जितने भी कराची के दावेदार बहुत आते हैं कि कराची को होल्ड करते हैं, हम कराची के मसाइल हल करने में रखते हैं, लेकिन वो तमाम चीजें अब आपके सामने हैं कि कौन कराची के मसाइल को हल करने में सिंसियर है। बिल्कुल ठीक कह रही है, कराची के मसाइल को हल करने के लिए सिंसियर होना पड़ेगा और तमाम स्टेक होल्डर्स, इसमें किसी एक जमात की बात नहीं है, तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी बन। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे।